اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرر راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ لڑکی کا رشتہ طے کرتے وقت لڑکے میں کیا کیا دیکھنا چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے اور سنا بھی گیا ہے کہ لوگ اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں یا اس بات کو بڑے فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے جو بھی رشتہ پسند کریں گے بیٹی بھی اس رشتے کو قبول کرے گی، پسند کرے گی اور اس لڑکے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے گی، حالانکہ وہ اپنی بیٹی کی پسند ناپسند، سوچ سمجھ، خیالات وغیرہ سے زیادہ تر واقفیت نہیں رکھتا ہوتا اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، بس تکے سے لڑکا پسند کر لیتا ہے۔ لڑکی کا مزاج اگر لڑکے کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہو تو پھر تو ستِ خیراں، ورنہ پوری عمر کا رونا۔ اس بات کو بھی بھلا دیا جاتا ہے کہ لڑکی اپنے والد، والدہ یا بہن بھائیوں سے بھرم رکھتی ہے اور بہت ساری ایسی عادات، باتیں یا چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو نہیں بتاتی یا کوئی بھی شخص دوسرے شخص کو نہیں بتا پاتا۔ اس لیے لڑکی کا رشتہ طے کرتے وقت وہی شخص آگے بڑھے جو لڑکی کی پسند ناپسند، عادات اطوار سے واقف ہو، جس سے لڑکی کھل کے یہ باتیں بتا سکے۔ لڑکی کا رشتہ طے کرتے وقت پریشان یعنی پینک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی لڑکی کے لیے کچھ رشتے دیکھے ہیں، وہ پسند نہیں آئے تو دل برداشتہ ہو کر جو بھی رشتہ اب آئے گا اس کو قبول کر لے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر لڑکا رشتہ دار ہے تو وہ تو پھر سب لوگ سمیت لڑکی کے اس لڑکے کی عادات، اطوار، خصلتیں، اچھائیاں برائیاں جانتے ہیں، لڑکی بھی جانتی ہوتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کسی غیر میں، کسی دوسرے قبیلے میں لڑکی کی شادی طے کر رہے ہوں تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، فوراً رشتے کے لیے ہاں نہیں کرنی چاہیے، اچھی طریقے سے، اچھی طرح سے دیکھ بھال لینا چاہیے۔ لڑکے کا رجحان مذہبی ہے یا لبرل ہے، روزگار ہے یا بے روزگار ہے، غصے والا ہے یا معاملات کو سنبھالنا جانتا ہے، با عزت اور با کردار ہے یا اس کو عزت غیرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لڑکے کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، محلے والے اور دیگر رشتہ دار اس لڑکے کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، تعلیم و تربیت کیا ہے، کاروبار کیا ہے، ملازمت کیا ہے، الگ رہتا ہے یا جوائنٹ فیملی کا حصہ ہے، اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، اپنی بیوی کا پیٹ بھر سکتا ہے، بچوں کی تربیت اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، سب آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے پرانے زمانے میں بڑے لوگ اپنے بچوں کی کچھ اس طریقے سے تربیت کرتے تھے کہ میرا ایک بڑا قریبی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کی شادی کے حوالے سے کیسے اس کی ٹریننگ کی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم چونکہ وہ ذمہ دار ہیں، متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے تو والد صاحب نے کہا کہ یہ ذرا نہ دیکھیں درخت کے لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا کہ ہاں جی پڑی ہوئی ہیں، ہم دونوں جا رہے تھے، تو پھر انہوں نے مجھے روکا اور کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو
ان کے والد صاحب نے کہا کہ اگر آپ شادی کے قابل ہوتے تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہوتا کہ ہمارے گھر میں جو کھانا پکتا ہے وہ لکڑیوں سے پکتا ہے، تو آپ یہ لکڑیاں ابھی اٹھا کے لے کے جاتے اپنے گھر کے لیے، تاکہ آپ کی والدہ، بہنیں یا جب آپ کی بیوی آئے تو اس کو لکڑیاں جلانے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ ایک اور بات اس کی مجھے یاد آ گئی تو کہ وہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب اور میں ایک دفعہ شہر میں تھے، تو ہم ہوٹل میں کھانا کھانے لگے، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا کیا کھائیں گے؟ مٹن، چکن؟ میں نے کہا مٹن، تو ہم مٹن کھانے لگ گئے۔ تو کہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے۔ پہلی بات، اور اس بات میں کافی چونکہ 2-3 سال کا وقفہ تھا، پھر میں نے پوچھا کہ والد صاحب اب کیا ہوا؟ تو انہوں نے سمجھایا کہ اگر آپ یہی مٹن جتنے کا ہم کھا رہے ہیں گھر لے جاتے اور سب کے ساتھ مل کے کھاتے تو اس کا مزہ کچھ اور تھا۔ یہ چونکہ آپ نے سوچ نہیں سوچی، اسی لیے ابھی آپ شادی کے قابل نہیں ہیں۔ خیر، اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں، تمام کاموں کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ خوش رہے۔ وہ خوش رہ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی رہ سکتی، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی شادی امیر خاندان میں ہوئی، نوکر چاکر ہیں، گاڑیاں ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے، لیکن وہ خوش نہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں اپنے معاشرے کے دوسرے حصے، دوسری طرف، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا روزگار کم ہے، خامند مزدوری کرتا ہے اور عورت اپنے بچوں کی پڑھائی اور پیٹ پوجا کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ رات کو اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اتنا پیچ ہوتا ہے کہ بندہ رشک کرنا لگ جاتا ہے۔ تو خوشی پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہے۔ اس لیے رشتہ دیکھتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ لڑکے کا ماں باپ کتنا امیر ہے۔ یہ ایک ضروری انگریڈینٹ ضرور ہے، لوازم ضرور ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ امیر ماں باپ کی اولاد ماں باپ کا بزنس نہیں سنبھال سکتی اور وہ سڑک پر آ جاتی ہے، اور متوسط طبقے سے یا غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص اپنی محنت مزدوری کر کے اپنی بیوی کی آشیرواد کے اوپر امیر ترین بن جاتا ہے۔ مثالیں اگر نظر دوڑائیں گے تو آپ کے آس پاس موجود ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ شادی کے بعد اگر لڑکا اور لڑکی جو کہ بیوی اور خامند ہو جاتے ہیں کوشش کریں مل کر، تو کیا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہو۔ میاں بیوی سے زیادہ قریبی کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے رشتے کو نگلیکٹ نہیں کر رہا، بیوی اور خامند کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ وہ چیزیں، وہ باتیں جو وہ کسی سے بھی نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اگر وہ مل کر ایک دوسرے کے اعتماد کے ساتھ چلیں تو ان کی ترقی کو روکا نہیں جا سکتا۔ لڑکی اور لڑکے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔
ہمیں مل کر دنیا میں چلنا ہے، ترقی کرنی ہے اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بلند مقام حاصل کرنا ہے۔ ہم آہنگی ہو آپس میں، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ظاہر ہے دو مختلف لوگ ملتے ہیں، اگر ان میں ہم آہنگی ہو گئی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آہنگی قدرتی طور پر ہی ہو، پیدا کی جاتی ہے۔ اور پھر لڑکی اور لڑکا آپس میں ایک دوسرے کو الٹ مثالیں دے کے تنگ نہ کریں اور بعد میں پھر یہ نہ کہیں کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ عورت چونکہ ادب تو دونوں کے لیے ہے، لیکن زیادہ رسپیکٹ تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بلا وجہ چڑھائے نہ اپنے خامند کو، اور یہ نہ کہے کہ میں چڑھا رہی ہوں اور آپ چڑھ رہے ہیں۔ اور اگر وہ ایسا کرے گی تو پھر وہ بھی جب خامند چڑھائے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو یا پھر اتنا تپڑ ہو، اتنی بات میں وزن ہو کہ وہ بعد میں بات کو سنبھال بھی سکے۔ مروت ہو لڑکی میں بھی اور لڑکے میں بھی، ایک دوسرے کا بھرم بھی رکھنا جانتے ہوں۔ خیر، ہم نارمل لڑکے اور لڑکی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جب آپ لڑکے کو پسند کرنے لگیں تو اس کو یہ بھی، اس وقت یہ بھی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس بندے کا، اس لڑکے کا رویہ اور نظریات کیسے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہر بات کے اوپر لڑکی والے لڑکے کو وضاحتیں دیتے پھریں، انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو سکے کہ میں نے یہ کر دیا تو آپ نے یہ کیا، ہم نے اس لیے یہ کیا، یہ تو پھر آپ ساری زندگی ایک دوسرے کو وضاحتیں ہی دیتے رہیں گے۔ رشتے اچھائی کے لیے بنائے جاتے ہیں، ساتھی بنانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ برائی کے لیے اور ایک دوسرے کو دشمنیاں پالنے کے لیے، دشمنی ختم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ خامد اور بیوی سے اولاد نے تربیت بھی لینی ہوتی ہے۔ اگر خامد اور بیوی ایک دوسرے سے ہم آہنگی نہیں رکھ پائیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، تو بچے بھی معاشرے کا مفید شہری بننے کی بجائے معاشرے کی تنگی کا باعث ہوں گے۔ کوئی بھی چیز آٹومیٹک طریقے سے نہیں ہوتی کہ یہ لڑکی اچھی ہے، یہ لڑکا اچھا ہے تو اب باقی کام خود بخود سارے ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ وہ آپ کو کرنے پڑیں گے۔ آپ نے مل کے معاشرے میں اپنا مقام بنانا ہے۔ آپ، یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر بیوی کی بدخوئی کر کے اور بیوی شوہر کی بدخوئی کر کے عزت کا مقام پا لے۔ وہ بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کے کہ اگر وہ کہیں گے کہ اس کی بیوی نکمی ہے تو اس کا خامن پھر کیا ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو شادی ہو جائے، لڑکا پسند آ جائے تو لڑکی اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے اور لڑکا لڑکی کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، کیونکہ ہر کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے الگ خاندان کے حوالے سے۔ جب لڑکی اور لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو الگ خاندان بن جاتا ہے۔ اب رشتہ داروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، لڑکی کے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، لڑکے کے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، معاشرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے، محلے کے ساتھ کیسے چلنا ہے، یہ آٹومیٹک نہیں ہوگا، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اور جب کبھی بھی آپ کسی تیسرے بندے کو اس چیز میں انوالو کریں گے، وہ آپ کو مس گائیڈ کرے گا، آپ کو چڑھائے گا۔ اس کی پہلی بات ہی یہ شروع ہوگی، ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی۔ وہ یہ نہیں بتائے گا کہ ایکسپیکٹیشن کیوں پوری نہیں ہوئی، اس کا حل کیا ہے۔
वो एक नया सवाल छोड़ के चला जाएगा, नया कट्टा खोल के चला जाएगा। ये इब्तदाई डिस्कशन है, इसके ऊपर बेस करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और नई बातें इसमें शामिल कर सकते हैं कि इस वजह से चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और इस वजह से, इस मज़ीद इंग्रेडिएंट की वजह से रिश्ते को तय कर लेना चाहिए, फिक्स कर लेना चाहिए। मुझे ये मालूम है कि इस तरह के जो व्लॉग होते हैं उनके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते, लेकिन मैं एक मकसद के ताबे ये व्लॉग इस किस्म के करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।